السلام علیکم، میں ہوں سندس خان، ضمیر حیدر اور احتشام الحق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر گرم ہے۔ ابھی جو آپ نے دیکھا، سب سے پہلے تو جو یہ ساہیوال ثانیہ ہے اس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ بھی سامنے آ گئی۔ ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ جو ہے مسٹیک کیا گیا تھا اوریجنل فیملی کو، جو خلیل کی فیملی کو جو ہے بائی مسٹیک کہا جا رہا ہے کہ وہ فائرنگ ہوگی اور ہو گیا۔ انیشلی انہیں کوئی اور جو ہے سمجھا جا رہا تھا۔ ذیشان کی والدہ کے مطالبات بھی ہم نے سنے ہیں کہ بے شک آپ کو یہ لگتا تھا، آپ کے پاس اگر یہی خبر تھی کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو اس کو جو ہے گرفتار بھی کیا جا سکتا تھا، اس سے کویشچننگ بھی کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے اس کو جو ہے اتنی بے دردی سے کیوں مارا ہے؟ پھر گورننس کے اوپر جو ہے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کس کے یہ آرڈرز تھے، کن کے آرڈرز پہ جو ہے یہ کام ہوا، اور پھر اتنے سارے جو بیانات آئے کون سے ان میں سے سچے ہیں، کن پہ جو ہے آگے کام کیا جائے گا، کن پہ نہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں یہاں پر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کوآرڈینیشن ندیم افضل چند صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ ہی سے جو ہے آج کا شو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو ثانیہ ہوا ہے اس کے اندر بھی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں، آگے کیا ہوئی ہیں، لیکن کویشچن جو ہے وہ پنجاب کی گورننس پہ مڑ کے بار بار جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ جتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور آج جس طرح عثمان بزدار صاحب نے کہہ دیا کہ میں تو ابھی ٹریننگ میں ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ابھی تک یہ ٹریننگ چل سکے گی یا یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہے یہ جائز ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہوتی۔ 6 مہینے ہیں اور چیف منسٹر بنا ہے۔ ہم لوگوں کو ایک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں شہباز شریف کے 10 سالہ دور سے آپ 4 مہینوں کا موازنہ کریں۔ اگر تو کسی کے خلاف کوئی اسکینڈل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ چیف منسٹر کا وہ پروٹوکول ہے، وہ ٹھاٹے ہیں، وہ خرچے ہیں جو ٹیکس پیئر منی سے کروڑوں روپے رائے ونڈ فارم، ماڈل ٹاؤن ریش، ڈیفینس ریش، کہاں کہاں خرچے تھے، اس کا بھی ایک کمپیریزن کریں جی کہ ایک دور دراز علاقے کا عام آدمی چیف منسٹر بن سکتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک ہے کہ شاید یہ سیٹ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے، اس طبقے کے لیے بنی ہے جو طبقہ پیدا ہی اپنے آپ کو حکمران بنانے کے لیے ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے اس قوم کے اوپر رول کرنا ہے، حکمرانی کرنی ہے۔ اور باقی رہ گئی بات کیبنٹ ہے، آپ دیکھ لیں ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہو چکا ہے، آپ نیچے دیکھ لیں کوئی انٹرفیرنس سیاسی طور پہ اس وقت کوئی ایس ایچ او یا ڈی پی او یا ڈی سی او پولیٹیکل اپروچ سے نہیں لگ رہا، اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح پرانے زمانے کو۔ پولیس مقابلوں کی بات کرتے ہیں، 800 پولیس مقابلے کیے ہیں شہباز شریف صاحب کے ادوار میں۔ آپ جوڈیشل رپورٹ پڑھیں، جوڈیشل انکوائریاں پڑھیں جو پولیس مقابلوں پہ ہوئی ہیں، ان لوگوں پہ ہوئی ہیں، ایسے ایسے لوگوں پہ۔ آپ ان کے دور میں ایف آئی اے کے چیف جسٹس تک مارنے کے انہوں نے اسکینڈل بنائے، خواجہ شریف صاحب کے اوپر ظفر قریشی صاحب کی رپورٹ ہے، نتاشا ریپ کیس ہے ٹیکس لا کا، یہ ساری چیزیں پڑھیں، ان کی گورننس دیکھیں آپ۔ جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا، ایگریکلچر میں ڈیلیور کیا ہوتا، کوئی یوتھ کا پروگرام ہوتا کامیاب، کوئی انہوں نے اچھا بلدیاتی نظام دیا ہوتا، کوئی انہوں نے بیوروکریسی میں ری ویمپنگ کی ہوتی، چند بیوروکریٹس کے ذریعے انہوں نے حکومت چلائی، پولیٹیکل کلاس کو انہوں نے بالکل کوئی لفٹ بھی نہیں کروائی، اور کوئی ایسی پولیٹیکل جماعت میں ڈیموکریسی بھی نہیں آئی، تو پھر میں سمجھتا کہ یقیناً ایک آئیڈیل پوزیشن تھی۔ اس آئیڈیل پوزیشن سے ہم عثمان بزدار صاحب تک آ جاتے اور ہم کہتے کہ نہیں بھئی عثمان بزدار، یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، اب اکیلے عثمان بزدار کیونکہ ایک عام آدمی ہے اور عام آدمی کے اوپر ایک انہوں نے ایک چڑھائی دوڑائی ہے، اور ساہیوال کا واقعہ ہوا ہے اس طرح ٹرانسفر، جس طرح سزا دی گئی ہے ابتدائی 4 دنوں میں، تو مجھے بتا دیں آپ ایک ایک ادارہ لے لیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پنجاب میں سب سے بڑا ادارہ اینٹی کرپشن کے ڈی جی ہیں حسین اصغر، میں چیلنج کرتا ہوں آج تک حسین اصغر جنہ کو اچھا افسر ڈی جی اینٹی کرپشن لگاؤ۔ آپ پولیس میں دیکھ لیں جو اجاز شاہ ہے جس کے اوپر ابتدائی ابھی ہم نے انکوائری رپورٹ دی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایسا انکوائری افسر کو مجھے نکال کے دکھا دیں، آپ کو ایسا پولیس افسر اچھا دکھا دیں جو اس کی کریڈیبلٹی ہو۔ جتنے اچھے کام ہو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی عثمان بزدار، بھائی آپ لوگ بھی تو دیکھیں برانڈرتھ روڈ سے اگر ہم شروع ہو جائیں رپورٹس کرنے اور پرائم منسٹر ہاؤس تک ہم سفر طے کریں تو کہاں انکم ٹیکس کے انسپیکٹر تک ڈیلنگ اور کہاں ترکی کے اردگان سے ملاقاتیں، تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب یہ اس طرح میں سمجھتا ہوں چیزوں کو گڈ نہیں کرنا چاہیے۔ چند صاحب یہ کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا، سوری آج میرا گلا تھوڑا سا بہتر ہوا، کل زیادہ خراب تھا۔
شہباز شریف صاحب سے کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا بزدار میں صاحب سمجھتا ہوں کرنا چاہیے. نہیں جی 2 منٹ کے لیے ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ہے کہ جو نعرہ آپ کی پارٹی کا آپ کے لیڈر کا تھا 22 سالوں میں گورننس سسٹم کو بہتر کرنا, طرز حکمرانی, اب دیکھیں 6 ماہ ہو چکے ہیں, آپ پیس ٹائم میں نہیں ہیں, وار ٹائم میں. تو لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ تجربے نہیں کر سکتے, آپ کو ایک ایفیشینٹ آدمی لگانا چاہیے تھا. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جی بزدار ایک فینومینا ہے, وہ فخریہ پیشکش ہے جمیل گجر کی, ان کی بیگم صاحبہ فرح کی اور فرسٹ لیڈی کی. دیکھیں نا یہ باتیں چل رہی ہیں, اور پھر اوپر سے بیوروکریسی آپ خود بھی مان رہے ہیں کسی حد تک وہ ساتھ نہیں دے رہی. لوگ جس طریقے سے پولیس ٹھیک ہونی چاہیے ویسے نہیں دے رہی. تو ٹاپ پہ اوپر آدمی جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انگریز بھی کہتا تھا کہ پنجاب ایک ایسا جگہ ہے کہ جہاں پہ اس کے تکڑا آدمی اگر نہیں لگائیں گے تو نیچے آدمی تک کوئی کام نہیں کرے گا. جی دیکھیں, آپ تکڑے کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ یہاں تو آپ بڑھ کے مارنے والا, یہاں آپ ذہن میں ایک نواب آف کالا باغ کا دور لے آئے. اس وقت اس طرح سوشل میڈیا نہیں تھا, اس طرح عدالتیں نہیں تھیں, سیکٹریز کو بھی وہ کنڈیاں لگا کے جوتے مار لیتا ہوتا تھا. آج ایسا نہیں ہو سکتا. آج دیکھیں آپ کو بیوروکریسی میں ریویمپنگ کرنی پڑے گی. بیوروکریسی یقیناً نون لیگ کے 35 سالہ دور میں بیوروکریسی کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے. پولیٹیسائز کے علاوہ ایک اور لفظ مجھے اتنی انگلش نہیں آتی کہ بیج میٹس, ڈی ایم جی فوبیا, ڈی ایم جی این بنائی گئی ہے. ڈی ایم جی نہیں رہی, یہ ڈی ایم جی این ہے. آپ نکال کے دیکھ لیں, ہر ضلع میں آپ کو ایسے ایسے ڈی ایم جی آفیسر ملیں گے جو آپ کو ریاست کے ملازم کم لگیں گے اور اس خاندان کے ملازم زیادہ نظر آئیں گے. یہ آپ بے شک پورے پنجاب میں انویسٹیگیشن آپ کر لیں, آپ کو ایسے ایسے پولیس افسر نظر آئیں گے جو آپ کو پنجاب کے کم پولیس افسر. دیکھیں کتنے کرپٹ لوگوں کو انہوں نے نکالا, کتنی ریویمپنگ کی. پرانا پولیس آرڈر نیا آیا مشرف دور میں, انہوں نے پھر وہ پرانا لے آئے. مشرف دور میں لوکل گورنمنٹ سسٹم چینج ہوا, پھر یہ پرانا سسٹم لے کے آ گئے. اور آپ یونین ناظم سے مل لیں, چیئرمین ضلع کونسل سے مل لیں, کوئی اختیار نہیں ان کے پاس, صرف پیسوں کا ضیاع, صرف پولیٹیکل کلاس کو ایک گاڑی اور صرف اختیار دینے کی لوگوں کو آپس میں الجھائے رکھیں اور خود انجوائے کریں پنجاب میں بیٹھ کے بڑے بڑے ایوانوں میں ٹیکس پیئر لوگوں کے پیسوں سے. آپ اس طرح نہیں ہوتا. چند صاحب آج کے واقعے پہ میں اگر پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کریں اگر ہمیں وہ دکھا دیں کہ جس طرح عثمان بزدار صاحب آئی جی سے ہاتھ ملائے بغیر چل پڑے اور اس کے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ میں تو ابھی ٹریننگ لے رہا ہوں اور کیونکہ وہ بہت ڈسپلنڈ فورس ہے یا اس طرح کا بات یہ ہے. بالکل آپ ذرا یہ دیکھ لیں, اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جی نہیں, اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا, ڈسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ. نہیں, اگر وہ جو سندس میں چاہتا تھا کہ ہاتھ ملا کے تو چل پڑے, میں تھوڑا سا باڈی لینگویج دکھانا چاہ رہا تھا چند صاحب کو کہ یہ جو انہوں نے آپ ایکسپلینیشن دی ہے اس کی, کیا وہ جسٹیفائی کرتی ہے اس باڈی لینگویج کو جب جس طرح وہ نکلے وہاں سے. وہ ابھی آپ زمین صاحب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس طرح کی فوٹو ہی دکھا لیں. دیکھ لیں ایک دفعہ ذرا ریپیٹ کر دیں. یہ دیکھیں, اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ چیف منسٹر کو ان کا ہاتھ نہیں نظر آیا. یہ دیکھیں یہاں سے, اور باقاعدہ ان کے چہرے سے یہ نظر آیا ہے کہ شاید وہ اس آئی جی سے کمفرٹیبل نہیں ہے. چند صاحب معذرت سے, اور کہا یہ بھی جاتا رہا ہے کہ یہ آپ کے گورنر صاحب کے نومینیٹڈ آئی جی ہیں سلیمی صاحب, اور خاص طور پہ ساہیوال کے واقعے کے بعد شاید معاملات اس طرح وہ جس طرح چیف منسٹر چاہتے تھے اس طرح آئی جی صاحب نے ہینڈل نہیں کیے تھے, اور جس طرح ایک پاپولر ڈیمانڈ بھی تھی کہ آئی جی صاحب کو بھی ہٹایا جائے وہ نہیں ہٹا سکے. تو اب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے وہ بھی ایکسپلینیشن ان کی اس باڈی لینگویج سے میچ نہیں کر رہی جہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں ٹریننگ لے رہا ہوں. اگر وہ واقعی ان کو یہ ان سے ایک مطلب جان بوجھ کر نہیں, مطلب ویسے ہی اگر غلطی ہوئی تو وہ آگے کہہ دیتے کہ جی میں شاید میں نے دیکھا نہیں ان کا ہاتھ بڑھتے ہوئے, یا کوئی یہ وجہ تھی. تو چند صاحب بات یہ ہے کہ معاملات کیسے چلیں گے, اور جس طرح بھی شام صاحب نے بات کی کہ بیوروکریسی, میری کچھ دن پہلے کچھ بیوروکریٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آنیسٹ اور بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہو تو وہ تو کام کرے گا. وہ کہتے ہیں بھائی وہ بھی کرنا چاہتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آنیسٹ اور کمپیٹنٹ آفیسر فائل بھی موو کرتا ہے تو آگے چیزیں ڈری ہوئی ہیں. چیف سیکرٹری نہیں ہاتھ لگاتا, پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر وہ کہتا نہیں نہیں صبر کر جاؤ دیکھ لیتے ہیں ابھی کرتے ہیں. اتنا خوف, اور اس کے بعد پھر وہی تقریباً
اسی طرح کے معاملات سینٹر میں ہیں کہ بیوروکریٹس جو ہیں اس طرح پرفارم یا کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ کے گورننس میں ابھی تک معاملات اس طرح صحیح نہیں ہوئے. جی سر. جی چند صاحب. دیکھیں آپ نے ایک بوڑھا بیانیہ دے دیا، میں اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں بعض چیزوں میں کہ پبلک کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں، اور وہ ایشوز یقیناً اس میں گورننس کا ایشو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے. کوئی ادارہ آئیڈیل ضمیر صاحب، آپ جوڈیشل سسٹم لے لیں، لوگوں کو عدالتوں میں ذلیل ہوتے دیکھ لیں. اب اگر سرگودا میں بینچ نہیں بن رہا اور 72 ڈیز سے ہڑتالیں ہیں تو وہ کلا کیا چیف منسٹر ٹھیک کرے گا؟ اور میں یقیناً آپ سے اتفاق 100% اتفاق کرتا ہوں، کوئی ہمارا ادارہ آئیڈیل پنجاب میں نہیں ہے. اریگیشن کا محکمہ تباہ، ایگریکلچر کا تباہ، لائف سٹاک کا تباہ. لائف سٹاک نے جو ترقی کی وہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہوئی. لوگوں نے ڈیری فارمز بلائے، لوگوں نے پولٹری فارمز انڈسٹری آئی، گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں. جو ادارے تباہ ہوئے ہیں، اب وہ ادارے آپ کہیں کہ آپ کو جہاں پہ ایک نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کی بیوروکریسی بھی اپنی برانڈڈ نہیں ہے، یہاں تو اس بیوروکریسی کو آپ پہلے دن سے آپ ون گو آؤٹ کریں ساروں کو، جنہوں نے میاں شہباز شریف کے ذاتی ملازموں کی طرح کام کیا. نئے لوگ ہم لائیں گے کہاں سے؟ اسی بیوروکریسی سے ہم نے لوگ لینے ہیں نا. نہیں معذرت سے چند صاحب کام کرنا چاہتے ہیں بیوروکریٹس، آنیسٹ اور کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کے لائے ہوئے ہیں وہ. میں سمجھتا ہوں کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کون ان کو منع کر رہا ہے؟ اب نیب میں بھی تو بیوروکریٹ ہی بیٹھے ہوئے نا، آپ ان سے ڈر رہے ہیں. آپ نیب سے پہلے ویٹ کروا لیں اپنا PC1. اگر آپ کو نیب کا ڈر ہے تو آپ اپنا نیب کو ابھی آپ نے سرگودا کی مثال دی ہے کہ جی وہاں پہ اگر بینچ نہیں بن سکتا تو یہ آپ کا کام ہے نا کہ چیف منسٹر صاحب سیکٹری لا کو بولیں کہ سمری تیار کرے. سیکٹری لا میں یہاں ایک مافیا سے لڑائی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے جو پاورفل وکلاء ہیں یا لاہور کے ہائی کورٹ جو جوڈیشل ایکٹیویزم جس طرح اس ملک میں ہے، کیا جوڈیشری کی خواہش کے خلاف بینچ بن سکتا ہے؟ سرگودا اور فیصل آباد عوام تو چاہتی ہے. سر سیکٹری لا جو آپ کا بیوروکریٹ ہے وہ اگر سمری بنا کے موو کرے اور چیف منسٹر کہے کہ نہیں دس ہیز ٹو بی ڈن، اور وہ لا منسٹر کو بولے کہ جی اس کو فوراً اگلی کابینہ میں منظور کروا کے بینچ وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کا بنا دیں، تو اس کو کون روکے گا؟ مجھے یہ بتائیں پھر وہاں پہ پھر گورننس اور ول کہاں پہ ہے؟ کاش ضمیر صاحب ایسا ہو جاتا. اور سر معذرت کے ساتھ میری 100% رائے آپ کے ساتھ ہے. گڈ گورننس سسٹم میں ایسا ہی ہونا چاہیے. ابھی ہم اس سے دور ہیں، لیکن اس کا آج کی وجہ دیکھیں، ہر جگہ پہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں. بزنس کارٹل سے لے کر لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، لوگوں کی بہت بڑے انٹرسٹ ہیں. ضمیر صاحب ایک ایک محکمہ اٹھائیں، آپ کو مائنز لے لیں. جب آپ یہ آپ دریاؤں کے ساتھ ریت ہوتی ہے نا، کبھی تو مفت ٹرالیاں ملتی تھی. آج آپ پورے پنجاب ایک معذرت کے ساتھ بات کروں گی سر، جو بھی بات گورنمنٹ سے پوچھی جاتی ہے، چاہے وہ اکانومی کی بات ہو کہ ابھی تک اس میں کوئی چینجز کیوں نہیں آئے، چاہے وہ لا میکنگ کی بات ہو، چاہے اب یہ گورننس کی بات ہو، اور چاہے پولیس گردی کی بات ہو، جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ اتنے سالوں سے معیشت خراب ہوئی، اتنے سالوں سے سسٹم خراب ہوا. پھر اس دن شیری مزاری صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ ہمیں تو وراثت میں یہ جو ہے پولیس اس طرح کی ملی ہے، تو ہمیں ٹائم لگے گا اس ٹھیک کرنے میں. کتنا ٹائم آپ کو چاہیے ہے کہ یہ گورننس سسٹم ٹھیک ہو، یہ معیشت ٹھیک ہو، یہ سارے کام جو پہلے سے خراب ہو گئے ہیں اکارڈنگ ٹو حکومت، یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ 1.5 میں یقیناً آپ کو ڈائریکشن نظر آئے گی. اچھا میں بتاتا ہوں. اور 5 سال ایک قانونی آئینی مدت ہے، اخلاقی مدت ہے. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو سر 100 دن کے پلان کا کیا ہوا؟ وہ بھی تو ڈائریکشن تھی. 1985 کا پلان آپ لے لیں نا. 1985 سے جو حکومتیں آ رہی ہیں اور 2013 تک جن کی حکومت رہی، 18 تک، آپ ان کا موازنہ ان 4 مہینوں سے جہاں قرضوں میں ڈوبا ملک چھوڑ کے گئے ہوں، جہاں ڈوبے ادارے، مجھے ایک ادارہ بتا دیں آپ کہیں کہ وہ ادارہ وہ پروفٹ میں چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے ان 6 مہینوں میں بیڈ گورننس کی وجہ سے ایسے ادارے ہیں جہاں پہ پیسے کا ایشو نہیں ہے، جہاں پہ صرف اور صرف اور بتا دیں کہ وہاں گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا. میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر جی، یہ سائیوال والا کیا یہاں پہ کوئی آپ کو پیسے چاہیے؟ نہیں، سائیوال والا جو ایشو تھا، کیا ابتدائی رپورٹ سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ کیا ایکشن جو لیا ہے چیف منسٹر پنجاب نے، آپ اس سے مطمئن نہیں؟ سر گورننس آپ کی ابتدائی صورتحال جو وہاں پہ کریٹ ہوئی اس سے نظر آتی ہے. سر میں بیانات سے مطمئن نہیں، جو اتنے سارے یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں. گورننس کے ایشو بیانات سے آپ کہہ لیں، بیانات میں اتفاق کرتا ہوں. بیانات ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، یہ نہیں کہ پنجاب سے اور میٹر. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. چند صاحب بنیادی سوال اس وقت پنجاب کے بارے میں جو لوگ کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ بزدار فینومینا، بزدار صاحب کے اپائنٹمنٹ اور 2 بڑے واقعات ہوتے ہیں. پاک پتن کا واقعہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سائیول کا واقعہ ہوتا ہے. سائیول کے واقعے پہ
انکاؤنٹر ہوتا ہے اخبار والوں سے تو وہاں چڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو پھانسی تو نہیں لگا سکتا, رپورٹ آنے دیں. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے انگریز نے کیا کہا تھا, بھائی تجربہ کار آدمی چاہیے. اب آپ تجربے کرتے رہیں گے اور ملک کے حالات کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. پنجاب بڑا صوبہ, لوگ کہتے ہیں پنجاب ہی پاکستان ہے. تو چند صاحب معذرت کے ساتھ اب ٹریننگ سیشن دے دے کے تو آپ کسی کو چیف منسٹر نہیں بنا کے چلا سکتے. اتنے مسائل ہیں یہاں پہ. ایک ایفیشینٹ بندہ تجربہ کار آدمی چاہیے تھا, چاہے کوئی بھی ہوتا. سوال یہ ہے کیا محمود الرشید صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں وہ آپ کو تجربہ کار نہیں ہے؟ علیم خان تجربہ, دیکھیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ہیڈ کی بات, کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کیبنٹ میں آپ کو سبطین خان تجربہ کار منسٹر نہیں ہے, راجہ بشارت تجربہ کار نہیں ہے, علیم خان میاں اسلم تجربہ کار نہیں ہے. آپ کیبنٹ دیکھ لیں نا, علیم خان بھی تو ہے نا. آپ کو ینگ فائنانس منسٹر ہے, کیا وہ تجربہ کار نہیں ہے؟ آپ ایک ٹیم دیکھیں, آپ اکیلا چیف منسٹر یا اکیلا کیپٹن نہیں ہوتا, پوری ٹیم ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. لیکن ساری ٹیم بھی تو جو ہے وہ بیانات دے کر عظیمت ہی بن رہی ہے نا گورنمنٹ کے لیے. جو جس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں, اپوزیشن کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ باقی ساری باتیں جو کہ حساب کتاب ہونا تھا, جو نیب کے معاملات چل رہے ہیں, وہ سائڈ پہ ہو گئے. اس وقت جو ہے بات یہی ہو رہی ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہم آگے جو ہے وہ نہیں بڑھیں گے. اب ان ڈیمانڈز کا کیا, یہ تو موقع دینے والی بات ہے. راجہ بشارت کا آپ نے ذکر کیا, آپ دیکھیں جب سے انہوں نے جملہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کی ہے, ہر طرف سوشل میڈیا کوئی آدمی نہیں ہے جو کرسائز نہیں کر رہا کہ یہ وکیل ہیں, پرانے آدمی, ان کو پتہ نہیں کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کا جو ایشو ہے نا گورننس کا, یہ ایشو اور ہے, پولیٹیکل ایشو اور ہے. آپ کا گورننس پہ تو یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورننس آئیڈیل نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ کیا صرف چیف منسٹر ہے؟ نہیں, اس کی وجہ اداروں کی ریویمپنگ بھی ہمیں چاہیے. ادارے ختم ہوئے ہیں, ہمارے قانون میں سکم ہے, ہماری وسائل میں منصفانہ تقسیم نہیں ہے. ہم اربنائز سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے, دیہاتوں کی طرف ہمارا کوئی پراپر دھیان نہیں ہے. ایجوکیشن سسٹم, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, ہمارے کوالٹی آف ایجوکیشن دیکھ لیں, تباہ و برباد کر کے چھوڑ کے گئے. آپ پرانے, آپ یہ ساری چیز دیکھیں, آپ ساری چیزیں آپ کہیں کہ ایک چھڑی سے نہیں حل ہوتی. چند صاحب آپ نے ابھی جو بات کی ہے, میں صرف ایک چھوٹی سی لائن دے دوں گا کہ چند صاحب اس پہ بعد میں بات کریں گے. چند صاحب آپ نے جو کہا ہے نا کہ صرف ایک چیف منسٹر کے اوپر آپ الزام نہیں لگا سکتے, بریک کے بعد آ کے ذرا تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا, پھر آپ کا اور کلیکٹیو رسپانسبلٹی پر بھی بات کر بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی ضمیر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ کیا ایک انسان کو جو ہے بیڈ گورننس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سندس, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عثمان بزدار کو اتنی بری چوائس نہیں ہے, لیکن ایشو کیا ہے, وہ ڈیلیور کرنا بھی چاہتے ہیں, اور ان کی مطلب وہ جہاں پہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے, میں آئی وٹنس کہ جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہے, انہوں نے ایک ایسا اقدام اٹھایا اور ہمارے سامنے اٹھا کے انہوں نے اپنے سیکرٹری کو کہا کہ فوری طور پر ریورس کرو اور ان کو بتا دو کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بھی آرڈر نہیں پاس کر سکتے جب تک ویٹ نہیں ہوگا سی ایم کے آفس سے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان میں وہ تپڑ نہیں ہے. بسنت والا, جی بسنت والا نہیں بسنت والا نہیں سر, یہ دوسرا تھا, وہ جو لاہور اسٹیج ڈراموں کے حوالے سے. سر وہ تو انہوں نے 5 بجے تک وہ بھی مانگ لی تھی, رپورٹ بھی مانگ لی تھی, جو نہیں آئی. 5 بجے نہیں, انیشل رپورٹ آ گئی تھی, یہ ایسی بات نہ کریں, انیشل رپورٹ 5 بجے پہنچ گئی تھی. انہوں نے کہا تھا اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو انویسٹیگیٹ. لیکن مائی پوائنٹ از کہ جس طرح چند صاحب نے کہا ہے کہ جی ایک بندہ ریسپانسبل نہیں ہو سکتا پوری صوبے کی گورننس کا. اب مسئلہ کیا ہے, وہاں پہ پاور سینٹرز اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی طرح بھی کسی سے بھی کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب اس چیز کو تو پارٹی کے چیئرمین نے ہینڈل کرنا ہے نا, کہ اگر گورننس نہیں بہتر ہو رہی کیونکہ پاور سینٹر زیادہ بنے ہوئے ہیں, ایک جگہ جہانگیر ترین صاحب کا پاور سینٹر ہے, ایک جگہ پرویز الہی صاحب کا پاور سینٹر ہے, ایک جگہ گورنر صاحب کا پاور سینٹر ہے, اور یہ کہا بھی کتنی دفعہ کہہ چکے ہیں جہانگیر ترین صاحب کا تو ایڈوائزری رول نہیں ہے. نہیں آئی جی نہیں پاور سینٹر مطلب کہ وہ ہی از آلسو کالنگ دا شاٹس ان صوبہ پنجاب, اور وہ پرائم منسٹر آفس میں جا کے بیٹھتے ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب جے کے ٹی صاحب جہانگیر خان ترین صاحب آتے ہیں پرائم منسٹر آفس میں تو وہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی نہیں چلتے وہاں پہ, ان کی کوئی کیمراز بھی نہیں الاؤ ہوتے, اور بالکل خاموشی سے آتے ہیں, گاڑی میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ جہاں پہ اتنے, اور سرور صاحب جو گورنر
गवर्नर हैं, आईजी कहते हैं कि जी आईजी जो साहब हैं पंजाब के, वो उन्होंने सलीमी साहब खुद लगाए, और शाम साहब आज बता रहे थे कि शायद सेक्रेटरी फाइनेंस फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस भी उन्हीं के खास आदमी हैं लगवाए। तो अभी चंद साहब कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जहां पे ये सब कुछ हो रहा हो। सर अब आप बताइए कि एक तो आप कह रहे थे कि कोई मुदाखलत नहीं होती, दूसरा ये भी बता दीजिए कि ये जो डिवाइडेड पावर सेंटर है इसमें तो वाकई आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं ना, डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। यू शुड नो कि एक जो है इररिस्पॉन्सिबल इंसान है, उसी से पूछ गूछ, और वही जो है रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में एक मशावरत का सिलसिला होता है, साबका दौर में भी रहा है, पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहा है, और नून लीग के दौर में भी रहा है। और अब अगर आप कहें कि मशावरत पे तो पाबंदी नहीं लग सकती। मशावरत गवर्नर साहब भी करते हैं, वो पॉलिटिकल फिगर है, एक पीटीआई के जिम्मेदार। ज़मीर साहब आप मुशावरत कह रहे थे, या जब आप कहते हैं कि पावर सेंटर्स डिवाइडेड है तो मशावरत नहीं होती सर उन दोनों की? नहीं, मशावरत होती है, बिल्कुल मशावरत होती है। मैं ज़मीर साहब से इत्तेफाक नहीं करता। 3 बंदों में रहेगी बात, गवर्नर साहब, अलीम साहब नहीं, चौधरी परवेज़ साहब भी मशावरत में होते हैं, मियां महमूद साहब भी, और तमाम एमपी, और यकीन जानिए जितने एमपीज़ हैं सारे उस्मान बुज़दार साहब से बड़े खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि इज़्ज़तदाराना तरीके से उनको मिला जाता है। साबका दौर में आपने कभी एमपीएस के साथ रवैया देखा शहबाज शरीफ साहब का? ज़मीर साहब और उनके, वो तो मैंने एक सीन देखा हुआ है कि डिप्टी सेक्रेटरी खातून एमपीए मतलब रोते हुए, आंसुओं से रोते हुए निकल के आ गई थी जो उनके साथ। तो फिर ये आज अगर लोग सर इज्जत सिर्फ देना इज नॉट इशू, मतलब वो तो मैं जानता हूं। चलो आप कह देना, आप कह दें कि वो इज्जत देते हैं, बिल्कुल देते नहीं है, आप मानते हैं, चलो बिल्कुल मानते, अब आगे आ जाए। चलो थैंक यू वेरी मच। नहीं ये तो सर मैं मानता हूँ, वो बहुत इज्जत देते हैं। नहीं, इज्जत ही तो, इज्जत के लिए लोग सियासत करते हैं, लोग इज्जत के लिए सियासत करते हैं। अवाम जो वोट देते हैं, अवाम को जब आप इज्जत देते हैं, उनको डिलीवर करते हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल होती है, ये भी एक इज्जत का जरिया बनता है। सर एम्पावर कर दें, बुज़दार साहब डिलीवर कर सकते हैं, उनको टोटल एम्पावर करते हैं, बस इतना सा सवाल। नहीं, मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कभी भी इख्तियारात से खाली नहीं होता। चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का। ये गुलाम हैदर वहीं रहा है, वो एम्पावर नहीं था। इस मुल्क में देखे ना, शहबाज शरीफ साहब चलाते थे। आज कभी किसी ने वो दौर देखा है कि जहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब बैठ के और दूसरे ऑफिस में 90 इशारा पे बैठते थे? ज़मीर साहब आपको याद होगा, चीफ मिनिस्टर गुलाम हैदर वहीं थे, लेकिन वो 90 इशारा पे बैठ के पूरा। फिर दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो मियां शहबाज शरीफ साहब मार टाउन बैठते थे, वही हुकूमत चलाते थे। अब तो ऐसा कोई काम नहीं है ना कि 90 इशारा पे कोई अनइलेक्टेड बंदा बैठा हुआ है। लेकिन यही तो बात हुई है कि चॉइस सर्वर भी चला रहा है। सर इससे आगे बढ़ते हैं जी। अब जो बात उनकी आई, अब आप आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अब इसके ऊपर आप थोड़ा डिस्कस करें ना, बात शुरू वहीं से। आप थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करें ना, 5 मिनट इसके ऊपर लगाएं। क्या गुलाम हैदर वहीं, अब यहाँ एग्रीड करके आगे चले। मैं बात वो करूंगा जो चंद साहब ने की है जी। चंद साहब कह रहे थे कि जी अदारों को रिवैम्प करने की जरूरत है। देखें, ये बहुत बड़ा पीटीआई के लिए एक चैलेंज था कि पंजाब की पुलिस को रिवैम्प कैसे करना है। नासिर दुरानी साहब फॉर्मर आईजी, जिस तरीके से नेक नाम आदमी, पढ़े लिखे आदमी, केपी की पुलिस को ठीक करके आए। नवाशी साहब उनको अपना, इमरान खान साहब लेके आए पंजाब में। वो एक मोहम्मद ताहिर नामी इंतहाई कहा जाता है ऑनेस्ट और जिसको कहते हैं एफिशिएंट आईजी था। बिल्कुल कोई वाकया बड़ा नहीं हुआ था, और इसलिए उनको हटा दिया गया कि वो शायद उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि जी फलां की तकर्री वहाँ होगी, फलां की वहाँ होगी। इस पे उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद बल्कि रिज़ाइन क्या किया, उनको कहा कि जी फारिग कर दिया। इस पर नासिर दुरानी साहब भी नाराज़ हुए, वो भी घर चले गए। लेकिन चंद साहब, अहम सवाल यह है कि उनके ज़माने में कोई इतना बड़ा वाकया भी नहीं हुआ था। मोहम्मद ताहिर साहब के ज़माने में, सलीमी साहब के बारे में देखें 2 बड़े वाक़यात हो चुके हैं, ख़ास तौर पे ये वाला साहिवाल का। अभी आप देख लें, उनकी तरफ से ना कोई रिजिग्नेशन है, ना कोई एक बयान उनकी तरफ से आया है कि जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कम से कम यही कह दें कि जी मेरे महकमे का एक ऑफशूट जो है, आगे अदारा जो है CTT, उन्होंने ये किया है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो लोग, चंद साहब सवाल ये कर रहे हैं कि पंजाब की पुलिस अगर ठीक नहीं होगी, पंजाब जो कहा जाता है पाकिस्तान है, हमेशा कहते रहे। अब तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने सोचना ही छोड़ दिया कि अब जिस तरीके से छोड़ के चले गए हैं नासिर दुरानी साहब, उसके बाद अब तो कोई सिल्वर लाइनिंग नजर ही नहीं आ रही। तो लोग तो परेशान हैं कि ये दौर फिर वापस वही आ जाएगा पंजाब में। अभी अकाउंटेबिलिटी की बात जी। देखिए, नासिर दुरानी साहब अच्छे आदमी हैं,
لیکن اکیلے اچھے اس معاشرے میں نہیں ہیں, اور بھی بہت سارے اچھے لوگ ہیں. یہ کہنا کہ پولیس کے اندر بہت بہت اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سول ایڈمنسٹریشن میں بڑے اچھے ہیں. دیکھیں وہ یقیناً میں کہتا ہوں وہ اچھے آدمی ہیں لیکن اکیلے نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ایک شخص جو کوئی بندہ بھی لازوال قبرستان دیکھیں بھرے پڑے ہیں عظیم لوگوں سے, لوگوں نے جانا ہوتا ہے, ریٹائر ہونا ہوتا ہے. پبلک سروس کمیشن میں بھی اب آگے چلنا چاہیے, حاضر سروس بھی بڑے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہمیں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اس بیانیے کو ختم کرنا پڑے گا کہ ریٹائر آدمی اچھے کر سکتا ہے. ریٹائر آدمی اپنی زندگی گزار چکا ہوتا ہے 65 سال. خان صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنی ایگزمپلری پولیس ریفارمز ہے وہاں پہ کہ صرف پنجاب کے, اس کے بعد میں انہیں سندھ بھی بھیجوں گا. مطلب اس کے بعد اگر وہ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں, میں کہتا ہوں چلے گئے, اب ایک بندہ خود ریزائن کر جائے اس پہ میں کیا بحث کروں. ویسے یہ بھی صحیح ہے. ویسے میں شام صاحب میں نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ ناصر دورانی کوئی مطلب ایسا نہیں تھا. میں نے تو سی ایم بزدار صاحب کو بولا تھا کہ جی اگر آپ نے پولیس ریفارمز کرنی ہے تو آپ خود بیٹھ کے کر لیں, آرام سے کر لیں گے. کوئی اور وہ جو سب کچھ جو سب کچھ ہوا ہے وہ کے پی میں, وہ اس کو اٹھا کے ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. تو کون سا ناصر دورانی صاحب ویسے معذرت سے شام صاحب اس وقت اپنا ایگو کا مسئلہ بنا کے نکل گئے تھے, ورنہ اور وہ ایکچولی اپنے آپ کو سرونگ آئی جی سمجھ رہے تھے. معذرت سے وہ بہت کمپیٹنٹ اور آنےسٹ آدمی تھے, لیکن مطلب وہ ایک ایسا انڈسپینسیبل آدمی نہیں تھا. جہاں زیب برقی نون لیگ کے دور میں میاں صاحب نے جہاں زیب برقی کو بٹھایا 7 کلب میں, ان کا بھی سرونگ پولیس آفیس جو فورسز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر ریٹائرڈ بندہ بیٹھ کے پیچھے چلائے اور ایک سرونگ آئی جی یا ان کی پوری ہرارکی بیٹھی ہوتی ہے, وہ کلیش ہو جاتے ہیں. جہاں زیب برقی چھوڑ کے چلا گیا, پھر ان کا وہ ظہیر صاحب تھے, خواجہ ظہیر, ان کے ذریعے میاں صاحب نے کوشش کی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ کوئی ناصر دورانی صاحب پہلی دفعہ نہیں کیا, یہ ماڈل ہی کامیاب نہیں ہوا. پولیس کے تو نہیں تھے, خواجہ ظہیر صاحب پولیس کے نہیں تھے لیکن پولیس کو ہی چلاتے تھے. اب چیک کر لیں سر. ایک اب یہ ماڈل کامیاب ہی نہیں ہوا, یہ ماڈل ہی فیل ہو گیا. اب آج سے نہیں فیل ہوا, پہلی دفعہ ناصر دورانی صاحب کے دور میں سرونگ بندہ وہاں تو وہ آئی جی کھوتے, چیف منسٹر. پولیٹیکل لوگوں نے لیوریج دیا کے پی کے میں, پولیٹیکل لوگوں نے قربانیاں دی, پولیٹیکل لوگوں نے امپاور کیا. اکیلا آئی جی نہیں ریفارمز کرتا, پوری ٹیم کرتی ہے, اس کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے, پولیٹیکل ویژن دینا پڑتا ہے. بالکل سر بتائیے کہ ابھی جو پارلیمنٹ میں سلیمی صاحب کو اکیلے میں کب گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پہ آئے گی, کب ملک کے فائدے کی بات ہوگی, کب مفادات پہ بات ہوگی. ابھی پارلیمنٹ سیشن ہوتا ہے یا واک آؤٹ ہو جاتا ہے یا وہاں پر کوئی کسی کی بات نہیں سنتا, بعد میں گلے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیبیٹ نہیں کرنے دی گئی. کب فائنلی گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پر آئے گی تاکہ واقعی کچھ جو ہے آگے بات چل سکے. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے, عمران خان, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب ہوں گے, تینوں کا کیسے بیٹھیں گے؟ دیکھیں اگر میرے سے کوئی رائے لے تو میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا پارلیمنٹ کے لیے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر میری کوئی ذاتی ہے. لیکن پتہ نہیں یہ کمیٹی کا بھی مجھے فیڈ بیک پراپرلی نہیں ہے کہ یہ کوئی پرانی سنا ہے, کوئی ریزولوشن ہوئی تھی اس کے اوپر, میں اس پہ اوپر میرا سر یہ واک آؤٹ سے بتائیے نا, جو اتنا خرچہ ہوتا ہے ایک سیشن کے اوپر اور کوئی بیٹھتا ہی بات ہی نہیں کرتا کوئی. دیکھیں آپ اپوزیشن نے پہلے جیم کی پارلیمنٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا کہ ہم جی پارلیمانی روایات ہیں, حالانکہ سندھ میں کوئی پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کو چیئرمین شپ نہیں دی, تو وہی انہوں نے شور ڈالا کہ یہاں جی شہباز شریف کو دیں گے تو ہم کمیٹیز میں بیٹھیں گے. پارلیمانی نظام میں کمیٹی سسٹم ہی اصل طاقت ہوتے ہیں, کمیٹی سسٹم کے لیے کام چلایا جاتا ہے. پارلیمنٹ کی جب ہول اسمبلی وہ تو ایک ہوتی ہے, لیکن اصل معاملات اوور سائٹ جو ہوتی ہے ڈپارٹمنٹس کے اوپر, جو بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی, جب اداروں کے اوپر, وہ کمیٹی سسٹم کے ذریعے ہو سکتی ہے. لیکن جن صاحب یہ پی ایچ سی کے چیئرمین کے حوالے سے کیوں پرائم منسٹر صاحب پیچھے ہٹ گئے, جو کہتے تھے کسی صورت میں شہباز شریف صاحب شیخ رشید صاحب ناراض آتے ہیں, وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں فیصلے کے خلاف. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب پیچھے اس لیے ہٹ گیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو, آپ نے یہ نہ کہا کہ میں ذاتی طور پر سٹینڈ لیا, لیکن کہ پارلیمنٹ کو چلانا ہے نا, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اب وہ صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے. ہاؤس کو چلانے کے لیے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے انہوں نے اتنے بیانات دیے تھے کہ کسی صورت میں شہباز شریف صاحب کو نہیں بنایا. اور کیا سر اب ہر دفعہ کنسیڈ ہی کریں گے؟ لیکن جب اپوزیشن نے پارلیمنٹ جیم کر دی, اپوزیشن نے سسٹم کو روک دیا, عوام لیجسلیشن روک دی, ہر چیز روک دی, واک آؤٹ,
کوئی تو اس سسٹم کو چلانے کے لیے اب ہٹ دھرمی پہ کھڑے رہتے پرائم منسٹر. آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر نے ایگو کا مسئلہ بنا لیا, ہٹ دھرمی پہ کھڑے ہو گئے. چند صاحب آپ بھی ان کے ساتھ آفت یہی کی کرتے ہیں. ٹوٹنی تھی اگر نہ سر میں بالکل آپ کے ویسے ساتھ I think I will میں agree سمجھتا with ہوں you. کہ اخلاقی طور پر شہباز شریف صاحب کو خود بننا بھی نہیں چاہیے. بالکل سر, ان کو لیکن خود بننا نہیں چاہیے تھا. اگر اپوزیشن کی ڈیمانڈ کرتے کسی اور کو دے دیتے. بالکل پہلے لیکن سر یہ وہ تو کہتے ہیں بہت اپوزیشن آسان ہے. ممبر کو. دیکھیں میرے خیال میں اب ان کو خود بننا نہیں چاہیے تھا. سر آگے کیسے بڑھیں گے؟ ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے. کیا ہر دفعہ اگر وہ اس طرح اڑ جاتے ہیں اور کوئی قانون سازی نہیں ہونے دیتے تو ہر دفعہ تو کنسیڈ نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ان کی بات بس سن لی جائے پھر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. یہ جو ذاتیات پہ حملے ہوتے ہیں پارلیمان میں, یہ ایشوز پہ ٹھیک ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے, ہیٹ ہوتی ہے, لیکن پھر ماحول ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اپوزیشن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ سوچنا چاہیے کہ سسٹم کو سٹرینتھن کرنا ہے, سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. پارلیمانی نظام کے اوپر پھر لوگ سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیں گے کہ یہ 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے میں سوائے لڑائی کے کچھ نہیں ہو رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اب وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا جو احتساب ہے اس کو عدالتوں میں, عدالت کرم و کرم پہ چھوڑیں. پارلیمنٹ کو اس اکاؤنٹیبلٹی سے علیحدہ کریں, پارلیمنٹری پریکٹس کو. یہاں پر بیٹھ کر اپنا ایک چھوٹی سی بریک. یہاں عوام کا کیس لڑیں, اپنی ذات کا کیس. اچھا آپ ابھی جانے نہیں دے رہے ہم آپ کو. جی جی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, بریک سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شام صاحب آپ کے پاس سوال ہے, پلیز پوچھیں. میں نے کہا ایک کرپٹ سا سوال پوچھ لیتے ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ چلانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, لیکن چند صاحب ہر کسی سے لڑائی. اب زرداری صاحب کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں آپ کے بندے خرم شیر زمان باقی جا رہے ہیں کہ عثمان ڈار چلے گئے. پھر آپ چیف منسٹر کے پیچھے پڑے ہوئے فواد چوہی صاحب کے نہیں, ان کو نہیں رہنے دیں گے. مطلب ایک طرف یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی صلح صفائی بھی ہو, دوسری طرف آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں, تو یہ کیسے پارلیمنٹ چلے گی یا صوبے میں حکومت چلے گی ان کی؟ دیکھیں میرے خیال میں صوبے کی جہاں تک حکومت ہے تو وہ تو کوئی خان صاحب کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے ایسی کوئی موو تو نہیں ہے کہ صوبے میں کوئی مداخلت کی جائے. نہ کوئی ایسی خبر ہے, نہ کوئی ایسی موو ہے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ آپ ادارے ہیں. آپ نے ایک نیب کا ادارہ بنایا ہے, آپ جوڈیشل ایک سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیا ہوا ہے, اس کے اوپر انکوائریز ہو رہی ہیں. آپ سپریم کورٹ نیب کو کیس ریفر کر رہی ہے, تو اس میں بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ 5% یا 10% آپ کہہ سکتے ہیں. باقی آپ ذمہ داری یہ اب ان اداروں کی ہے. رہ گئی بات, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بیانات کی بات کرتے ہیں, اور آج مجھے بڑا دکھ ہوا آج مجھے بلاول صاحب کی سن کے, ایسی زبان ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. وہ ایک ینگ آدمی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں. پنجابی کا گانا آ گیا, میں نہیں بول دی میرے وچ میرا یار بولدا. تمہیں پتہ ہی ہے کہ بلاول صاحب کے پیچھے کون بول رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو لوگ جنہوں نے کیا ہوا ہے, جنہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ, ان صوبوں کے ساتھ جو کیا ہوا ہے, ان کو بھگتنا چاہیے. اچھا چند صاحب کوئی چیز بتا دیں. شیخ رشید صاحب آپ کے کیبنٹ کے ممبر, اور آپ نے خود کہا ہے کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی, اگر کیبنٹ ممبر کوئی بول رہا ہے تو وہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی. وہ کہتے ہیں شہباز شریف اور وسوق سے کہتے ہیں کہ شہباز شریف NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ, اور نعیم اللہ صاحب کہتے ہیں پروٹیکشن آرڈر نہیں دیں گے. لوگوں نے سوال پوچھا, وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ شیخ رشید صاحب کا تو میں سپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں لیکن کیبنٹ دیکھیں, کیبنٹ آپ نے خود بولا ہے کہ پنجاب کے واسطے کیبنٹ, دیکھیں وہ یہ انفارمیشن منسٹر سے بہتر جواب بنتا ہے. تو میں NRO ایز اے اسپوکسمین آف پرائم منسٹر, میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ کوئی NRO نہیں ہوگا, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. ٹھیک سر, مجھے ایک تو یہ بتا دیجیے, آپ نے کہا کہ ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. کچھ جو ہے پی ٹی آئی کے بھی منسٹرز ہیں, اسپیشلی فیاض الحسن چوہان صاحب کی اگر بات کی جائے تو اکثر وہ اس طرح کی زبان استعمال کر جاتے ہیں جو کہ پھر بعد میں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا کہ اپنے منسٹرز کو نہیں پوچھا جائے گا کبھی. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو ڈیموکریسی نہیں چلتی, خواہ پارٹیز کے اندر ہو خواہ پارٹیز کے باہر ہو, کوئی بھی پارٹی ہو. گورنمنٹ خصوصاً میں سمجھتا ہوں المیہ یہ ہے کہ یہاں لے کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ان پولیٹیکل سسٹم ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے جمہوریت پارٹیوں کے اندر کمزور ہوئی, سزا جزا کا عمل جو ہے نا یہ کمزور ہوا. کی بات کی ہے, یا صادق صاحب کہتے ہیں PM صاحب آپ بتائیں آپ سے NRO کون مانگ رہا ہے, اور آپ تو دے بھی نہیں سکتے. وہ تو کہتے ہیں گوشت دینے والے. دیکھیں یہ بات پرانی باتیں ہیں, کون دینے والا ہے کون نہیں, الٹیمیٹلی سائن پرائم منسٹر کے چیف ایگزیکٹو کے ہی ہوتے ہیں. بالکل دینے والا کوئی بھی ہو, سائن چیف ایگزیکٹو کے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم, ہمارے وقت کا ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.